بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ہندوستان میں کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کے مسئلے پر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ ویڈیو میں آگے دیکھنے سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل PK نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بے پناہ مظالم کے باوجود بھارت مسئلہ کشمیر حل کرنے سے گریزاں ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر سازشی کی پیشکش پر بھارت روایتی طور پر کشمیر کو اٹوٹ قرار دیتے ہوئے اسے 2 طرفہ مسئلہ قرار دیا ہے۔ جب تقسیم ہند میں ریڈ کلف ایوارڈ نے بدنیتی سے گورداسپور ہندوستان میں شامل کر دیا تو کشمیر کی آزادی کے لیے مقامی کشمیری لیڈروں اور مجاہدین کے ساتھ قبائلی لشکر 22 اکتوبر 1947 کو کشمیر کی سرحد عبور کر کے سری نگر تک جا پہنچے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے مدد طلب کی مگر ہندوستان نے شرط رکھی کہ وہ پہلے کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کا اعلان کریں۔ چنانچہ مہاراجہ نے ایسا ہی کیا اور حکمی فیصلہ رائے شماری میں طے پانے کی بعد تسلیم کرائی۔ ہندوستان کی باقاعدہ فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئیں اور اس پر واسوانہ قبضہ کر لیا، جس پر پاکستان کی افواج کے دستے بھی بریگیڈیئر اکبر کی قیادت میں کشمیر میں داخل ہو گئے۔ جب ہندوستان کو محسوس ہوا کہ پاکستان کے قبائل اور مقامی کشمیریوں کا لشکر کشمیر کا 1/3 حصہ آزاد کرا چکے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل کشمیر پر کشمیری مجاہدین اور قبائلی لشکر قابض ہو جائیں، وہ کشمیر کے مسئلے کو 13 اگست سن 1948 کو اقوام متحدہ میں لے گئے۔ چونکہ ہندوستان کو کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کی حمایت حاصل تھی تو اسے یقین تھا کہ ریفرینڈم میں اسے فتح حاصل ہوگی، مگر 1 جنوری 1949 کو ہندوستان اور پاکستان میں سیز فائر ہو گیا اور کنٹرول لائن وجود میں آ گئی، مگر آج تک ہندو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے گریزا ہے۔ اقوام متحدہ نے آسٹریلیا کے ایک جج سر اون ڈکسن کو جولائی 1950 میں اپنا نامزد نمائندہ برصغیر بھیجا۔ اس کے مطابق طے کیا گیا کہ پاکستان کی افواج کشمیر سے پہلے نکل جائیں اور کچھ روز بعد بھارتی افواج بھی چلی جائیں۔ آزاد کشمیر کی افواج اور ناردرن اسکاؤٹس جیسی تنظیمیں ختم کر دی جائیں۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی افواج اور ملیشیا کو توڑ دیا جائے۔ رائے شماری کے لیے پوری کشمیر سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں کے تحت ایک تنظیم عمل میں لائی جائے اور ہر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ساتھ اقوام متحدہ کا ایک مبصر ہو تاکہ رائے شماری میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں شیخ عبداللہ کی وزارت عظمیٰ کے تحت حکومت برقرار رہے، البتہ ایسا بندوبست کیا جائے کہ شیخ صاحب اپنے مطلب کے نتائج کے لیے مؤثر کارروائی نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ڈکسن نے یہ بھی فارمولہ پیش کیا کہ سارے جموں و کشمیر میں واحد انتظامیہ قائم ہو جو مکمل طور پر اور غیر جانبدار ہو اور غیر سیاسی افراد پر مشتمل ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست اقوام متحدہ کا کنٹرول ہو جائے۔ ڈکسن کا پلان ناکام ہو گیا۔ 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تو چین نے پاکستان سے کشمیر حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کے لیے کہا، مگر جنرل ایوب صاحب نے ہمت نہیں کی۔ 1 ماہ کا ضائع ہو گیا۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو غریب عوام کی نجات دہندہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور میں کچھ ایسے کام بھی ہوئے جن کا خمیازہ بہت سے طبقات بھگت رہے ہیں۔ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں پاک بھارت جنگ کے بعد مشرقی پاکستان کھو دینے کے بعد دباؤ میں شملہ معاہدہ کیا تو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر تھا اور بھارت یہ مسئلہ خود لے کر اقوام متحدہ میں گیا تھا۔ شملہ میں بھٹو صاحب نے معاہدہ میں یہ شامل کرا دی کہ یا تسلیم کر لی کہ مسئلہ کشمیر دونوں ملک پاکستان اور بھارت باہمی مذاکرات مفادات کے ذریعے حل کریں۔ اس وقت سے جب بھی معاملے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی بات کی جائے تو بھارت صاف انکار کر دیتا ہے اور کشمیر کو اٹوٹ قرار دے کر شملہ معاہدے کا حوالہ دیتا ہے۔ مل بیٹھ کر حل کرنے پر پاکستان پابند ہے، گویا کہا جا سکتا ہے کہ شملہ معاہدہ ہی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور کارنامہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ترک صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل میں ثالث بننے کی پیشکش کا خیر مقدم کیا اور اقوام متحدہ اور OIC نے اس مسئلے کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی تشویش۔ امریکہ سمیت عالمی برادری نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے انسانی حقوق اور مسئلے کے حل کے لیے بیانات اور کوششوں کا خیر مقدم کیا۔
بھارت سرکار نے صرف 3 مختلف مواقع پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔ اول، جب فروری 1999 میں واجپئی لاہور آئے اور ایک قبول شدہ ٹائم فریم میں مفاہمت پر عمادگی ظاہر کی، جس کے مطابق 25 سال کے لیے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے درمیان کنٹرول آف لائن ختم کر دی جائے۔ کشمیری جس ملک کو جہاں ویزا رکھیں اور کشمیر کا دفاع اور خارجہ پالیسی کے معاملات پاکستان اور ہندوستان کی مرضی سے طے ہیں۔ 2 جولائی 2000 میں نیو دہلی میں کشمیر کے مجاہدین آزادی کے ساتھ بات چیت پر عمادگی ظاہر کی۔ سوم، جب واجپئی نے جنرل مشرف کو آگرہ آنے کی دعوت دی اور اپنی 20 ماہ کی اس پالیسی سے یو ٹرن کیا، جس کے تحت واجپئی نے اکتوبر 1999 کارگل کے واقعے کے بعد پاکستان سے بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ آج پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کرتے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کا جائز طریقوں سے حل کرنے کی کوشش پر زور دے کر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی اخلاقی اساس کو بے حد مضبوط کر دیا ہے، کیونکہ 8 جون 1998 کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے منظور شدہ قرارداد میں بھی کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھارت کو وہی شبہ نمایاں کی رٹ لگا کر مسئلہ کشمیر کے حل سے گریز کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ عالمی سطح پر اسلامی ممالک سمیت عالمی برادری کے تجارتی مفادات بھارت سے وابستہ ہیں، اس میں کوئی سخت ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ بھارت اپنی ہر درمی پر کیمپ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی کشمیر آزاد ہو اور کشمیر کی عوام کھلی فضاؤں میں آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔